نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ونؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا آمین ثم آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل آیا نمبر 143 اور رکوع چھٹا شروع ہو گیا ہے، پانچواں ختم چوتھے پارے کا، اور سورت آل عمران کا 15واں رکوع آقا علیہ السلام کے نام سے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ پورا قرآن ترتیب سے آ رہا ہے، اور جہاں کہیں مناسب سمجھتا ہوں تو ساتھ اس کی گرامر بھی بتا دیتا ہوں۔ یہاں آقا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ مسلمانوں تم نے خیال رکھنا اس بات کا۔ کس بات کا؟ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کا رسول۔ ایسے نہ سمجھنا، ایسے محمد کو نہ سمجھنا، مگر کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔
یہ ان کی شان ہے، اللہ کا رسول ہے، احمد عیسیٰ نہیں جو جھوٹا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ تلکل کتاب لفظ آنا یا ذالکل کتاب، جو اللہ کا بنایا اس کو تو غلط کر رہا ہے۔ گدھے کو، بچے کو یہ نہیں پتا کہ الکتاب لفظ مذکر ہے اور ذالکا ہی آنا ہے، تلکا نہیں آنا، تلکا مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ میرے ہاتھ میں خود تم لوگوں نے دے دیا، جوتی مارو جا کے اس کو جس کو اتنا نہیں پتا کہ ذالکا اور تلکا کا کہاں کہاں استعمال ہونا ہے، ذالکا اور تلکا کا کہاں کہاں استعمال ہونا ہے، اسے مؤنث اور مذکر میں تمیز ہی نہیں۔ بچایا نا تلکل ایام نداولھا بین الناس، یا ایام جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے اللہ نے تلکا فرمایا، اور جب مؤنث کے لیے حاذا آئے، حاذا نہیں آتا، پھر حاذے ہی آتا ہے، حاذہ ناقۃ اللہ وسقیاھا فکذبوہ فعقروھا، حاذہ ناقۃ اللہ، حاذہ ناقۃ اللہ، یہ مؤنث کے لیے ہے، حاذا مذکر کے لیے ہے۔ ہا لفظ جو آ گیا تھا، ہا زبر الف ہا، یہ بھی مؤنث کے لیے، اہلیھا۔ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کا رسول، صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ضرور گزر گئی، اب قد کے بعد خلات ہے، مؤنث واحد مؤنث واحد مؤنث غائب آنا، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب، خلات، آگے لفظ آ گیا رسول، مراد رسول سے جماعت، اس لیے اللہ نے خلات لفظ استعمال فرمایا ہے مؤنث کے لیے، جماعت لفظ مؤنث ہے۔ جب جماعت کا لفظ اطلاق ہوگا کسی پر تو وہاں پھر مذکر لفظ نہیں، حالانکہ رسول علیحدہ کرے تو رسول جمع ہے، اپنا مذکر ہے، لیکن جب جماعت میں گنا جائے گا تو مؤنث ہے۔ ضرور گزر گئی رسولوں کی ایک جماعت گزری، قد خلت ضرور گزر گئی، یہ تو کوئی پھر دل والا بتاتا ہے نا، پڑھا لکھا، جس کو اللہ نے اپنے علم میں سے کچھ سکھایا ہے۔ باقی جہل جو ہیں، جو اللہ کو علیم ہی نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہے کہ وہ کہ تلکل کتاب آنا چاہیے، تو پھر قرآن تو غلط ہو گیا نا، قرآن غلط نہیں ہوگا، تم غلط ہو گئے، تم غلط ہو گئے۔ قد خلت، اب جو ہے نا ذرا ڈنڈورا پیٹو، آگے پیچھے بھاگو، جو میں بات کرتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میری بات کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، غلط نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس طرح احمد عیسیٰ نہیں کر سکتا بات، اس کے تو ہر غلطی نکل رہی ہے، اسے تو یسألونہ کا بنانا نہیں آتا، انزلنا کا پتہ نہیں، اس نے تمہیں بتا دیا کہ تلکا آنا چاہیے، تلکل کتاب، نئی بات، کسی لغت میں بھی نہیں، تلکل کتاب، باپ کا راج ہے، باپ بھی پتہ نہیں اس کا کون ہے، وہ تو محمد ہے جس کے یہ فلٹر سے نکلا ہے، یہ اسی سے پوچھ لو وہ کون سا محمد ہے۔ آقا علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، اس نے تو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہی نہیں، وہ کوئی محمد ہے نا علیحدہ جس کا یہ اعتراف کرتا ہے، عجیب سے نام لیتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، ان کا تو سلسلہ اللہ نے انبیاء کا بند کر دیا، یہ اب یہ بھی ہے، یہ دیکھ کے سمجھے۔ قد خلت من قبل ہی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک جماعت رسولوں کی گزر گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قبل ہی الرسول، اس سے پہلے یعنی کس سے پہلے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بعد میں تو کوئی آنا ہی نہیں، اللہ تو یہ بھی یہاں بھی فرما رہا ہے، لیکن بات تو سمجھے کہ بات تو ہے علم کی، عقل کی، یہاں بھی وہی ہے، قد خلت من قبل ہی، ضرور گزر گئی ایک جماعت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بعد میں کا ذکر ہی نہیں۔ ہر ایت جو ہے نا عام حدیثہ کے منہ پہ لتر مارتی ہے، لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے، تم لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ بھی سمجھو، یہ بھی سمجھو، قد خلت من قبلہ الرسل، ضرور ایک جماعت گزر گئی اس سے پہلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کی ایک جماعت گزر گئی اس سے پہلے رسولوں کی۔ ہاں اب پتہ چلا نا، بعد کا ذکر کوئی نہیں ہے نا۔ ہاں گدھے کے بچوں، اب پتہ چلا نا گدھے کے بچے اور سور کی اولاد اور خنزیر کی اولاد، اب پتہ چلا نا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کی بات نہیں، پہلے کی بات ہے، پہلے کی۔ کھوتی کے بچے، کھوتی کے بچے۔ یہ لفظ احمد عیسیٰ کہتا ہے مسلمانوں کو، جو میں نے کہا ہے نا، میں نہیں، یہ احمد عیسیٰ کے الفاظ اسی کے منہ پہ اس کی کرتوت کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ قد خلت، چوتھا پارہ، آیا مقدسہ، چوتھا ہی پارہ، آیا مقدسہ نمبر 144 بلکہ 144 شروع ہو رہی ہے، پہلی آیت پاک، رکوع بھی شروع ہے 144۔ نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ضرور ایک جماعت رسولوں کی اس سے پہلے، یعنی محمد سے پہلے گزر گئی، محمد سے پہلے گزر گئی۔ آنے والا تو ذکر ہی کوئی نہیں، گزر گئے کا ذکر جو پہلے ہو گئے، عیسیٰ روح اللہ پہلے ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ پہلے ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلے ہو گئے، اسماعیل ذبیح اللہ پہلے ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہو گئے، یعقوب علیہ السلام پہلے ہو گئے، سارے پہلے ہو گئے، بعد کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ تو یہ محمد کے فلٹر سے کہتا ہے، پتہ نہیں کون ہے محمد، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس کو اللہ نے اعزاز بخشا۔ اللہ نے کہا تیرے آنے پہ میں نے خاتم النبیین، تمام انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ خاتم النبیین اللہ نے بند کیا، ترجمہ یہی ہے جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح ترجمہ کر رہا ہوں۔ خاتم النبیین فعل ماضی با مفعلہ، پہلا سیگا خاتمہ، خاتمہ، خاتمو، خاتمت، خاتمتا، ختمنا، ختمتا، ختمتما، ختمتم، ختمتی، ختمتما، ختمتنا، ختمتو، ختمنا۔ اللہ نے کہا میں نے ختم کر دیا، بند کر دیا اس رب نے انبیاء کا سلسلہ۔ خاتمہ اس رب نے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ ختم کرنے والا ہے۔ خاتمہ اس نے بند کر دیا سلسلہ انبیاء کا۔ یہاں بھی فرمایا کہ مسلمانوں محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، محمد رسول ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، ضرور گزر گئی ہے ایک جماعت رسولوں کی آپ سے پہلے، من قبلہ الرسل آفا اماتا۔ اب یہاں مسلمانوں کو تنبیہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما جائیں، فوت ہو جائیں، مر جائیں، چلو ماتا کا لفظ قرآن پاک مر جائیں، مرنا تو سب نے ہے، مرنا تو سب نے ہے، نبی علیہ السلام نے بھی مرنا ہے، مر گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ پوشی فرما گئے۔ او قوتی لن کلبتم، یا آقا علیہ السلام کو لوگ دشمن کافر قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ او قوتی لن کلبتم، یا نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ قوتی لن کلبتم، قتلا قتل کر دیے جائیں، قتلا
قتل کر دیا جائے. انقلبتم احمدی شاہ کو نہیں پتا, وہ اگر قتل پڑھے آگے پڑھے گا انقلبتم, اسے یہ نہیں پتا بھی آن پڑھنے سے کہنے سے کیا. انقلبتم فعل ماضی کا صیغہ ہے. انقلبتم کیا تم پھر جاؤ گے, اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ گے, یعنی اسلام سے پھر جاؤ گے. انقلبتم علی اعقابکم آفا اماتا, کیا پس اگر وہ دنیا سے رحلت کر جائے, ماتا یا ان کو شہید کر دیا جائے, تو پھر تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر, پیچھے ہٹ جاؤ گے, اسلام کو چھوڑ دو گے. وَمَن يَنْقَلِبْ, یہ دوسرے پارے میں بھی لفظ ہے, وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً, پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں. جو بھی اپنی ایڑیوں پہ پھر جائے, وَمَن يَنْقَلِبْ جو بھی ہٹ جائے, پیچھے ہٹ جائے, پھر جائے, عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اپنی ایڑیوں پر, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. احمد عیسیٰ کو نبی مان بھی لے تو رسول اللہ کی رسالت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا, اور اللہ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ نے وہ دین جو اسلام اللہ نے دیا ہے قرآن پاک میں, وہی آخری اور حتمی دین ہے, اور آخری نبی علیہ السلام ہی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تلقین کر رہا ہے کہ محمد کو نہیں چھوڑنا, اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. اگر دنیا سے وہ پردہ پوشی کر جائیں, فوت ہو جائیں, یا ان کو شہید کر دیا جائے, تو تم پکے رہنا ہے. یہ ہمیں مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اگر کوئی پھر گیا, احمد عیسیٰ جگہ پھٹ گیا, اس کو ماننے والے پھٹ گئے, تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کچھ بھی نہیں. واسا یجزی اللہ الشاکرین, واسا یجزی اللہ الشاکرین, ان قریب اللہ تعالیٰ پکے رہنے والوں کو, محبت کے ساتھ وابستہ رہنے والوں کو, شکر کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے گا, ثواب عطا فرمائے گا. ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو. شاکر جو شاکر رہے, جو اللہ نے کر دیا, اللہ جانا تو ہے آقا علیہ السلام نے, تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنایا, راہ ہدایت ان کے صدقے عطا فرمائی. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, اور کوئی جان بھی نہیں مرے گی. وما کان لنفس ان تموت, یہ کہ نہیں مرے گی, الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم کے ساتھ. کتاب معجلہ جو لکھ دیا گیا ہے, جو مدت لکھ دی گئی ہے. کتاب معجلہ جو مدت مقرر کر دی گئی ہے, اس مدت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا. جو اللہ کی طرف سے مدت مقرر ہے نا, وہ مقرر ہے, اس پر ہی مرے گا, پہلے کوئی نہیں مار سکتا. اللہ باذن اللہ کتاب معجلہ جو وقت مقرر اللہ نے کر دیا ہے نا, اللہ کے حکم سے مقرر ہو گیا ہے, اسی مقررہ وقت پہ مرے گا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا جو دنیا چاہے گا احمد عیسیٰ اس کو دنیا دے دی جائے گی. آخرت سے بے ہے, دنیا کا لالچ کرے گا, پاکستان کا قرض بھی اتار دے گا. مسلمان سے پھٹ کے اس کو مان لو, یہ تو پھٹ گیا ہے نا, اور اس کے ماننے والے بھی سارے پھٹ گئے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ ذالک کا صحیح لفظ ہے یا تل کا صحیح لفظ ہے. واہ علم ٹھاٹھے مارتا ہے, سمندر سے بہ بہ کے نکلتا ہے, جو اس کے باپ کی قبر سے, بلکہ محمد کے فلٹر سے سمندر بہ کے اس کے پاس آتا ہے, تو پھر اچھلے مارتا ہے, اسے ٹکنے نہیں دیتا. وہ محمد کا فلٹر جس سے یہ علم لیتا ہے. واہ جی واہ.
نبی علیہ السلام کا نہیں، آقا علیہ السلام اس محمد کا نہیں. پتہ نہیں کس محمد کا فلٹر اس نے استعمال کیا. قرآن پاک میں کوئی لفظ ہی فلٹر کا کوئی نہیں جس کا ترجمہ ہو. یہ بھی چوری پکڑی گئی اور دنیا میں فلٹر کے نام پہ مشہور ہو گیا کہ یہ محمد کے فلٹر سے پیدا ہوا ہے. میں کر دیا ہے، میں نے کر دینا ہے. ہر نیت میں ہر جگہ میں فلٹر کا ساتھ رکھوں گا نا اس کا کہ یہ محمد کے فلٹر سے نکلا ہے اور اس کا علم بھی محمد کے فلٹر سے نکلتا ہے. اور قرآن پاک کی آیات کا جو تشریح کرتا ہے نا، ذالکہ کی بجائے تل کا لگاتا ہے تو وہ بھی محمد کے فلٹر سے نکلتا ہے. تل کا کتاب محمد کے فلٹر سے نکلتا ہے. ثواب الدنیا نوتی منہا، جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا مقام کر، اللہ کہتا ہے ہم اسے دنیا دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ نوتی منہا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اسے آخرت کا ثواب دیں گے. واسا ناجزی الشاکرین، اور آن قریب اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا شکر کرنے والوں کو. اچھا صلہ دے گا اللہ شاکرین کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے جہاد کیا، لڑائی کی. مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جو خدا کے طلبگار تھے، صرف خدا کی رضا کے لیے جہاد کیا. رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، خدا کے رب کے طلبگار، رب کو چاہنے والے کثیر، بہت سے کثیر انبیاء کے ساتھ جہاد کرتے رہے. فما واہنوا لما اصابہم، بالکل وہ گھبرائے نہیں اگر انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچی. فما واہنوا، بس نہیں گھبرائے، پریشان نہیں ہوئے. لما اصابہم فی سبیل اللہ، کوئی بھی انہیں تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں، اللہ کے جہاد میں، اللہ کے راستے میں کوئی انہیں تکلیف پہنچی وہ گھبرائے نہیں. وما ضعفوا، نہ وہ سست ہوئے، شہید ہوتے گئے، ہاتھ کٹتے گئے، آنکھیں نکلتی گئیں، ہم نے فزتو، میں کامیاب ہو گیا، فزتو میں کامیاب ہو گیا. ہاتھ کٹ گیا ہے تو نعرہ لگ رہا ہے فزتو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. فزتو یہ ہے صبر والے، نہ وہ سست ہوئے. وَمَسْتَقَامُوا، اور نہ دب کر رہے، ڈٹ کر رہے. ثُمَّ اسْتَقَامُوا والا بولو. وَمَسْتَقَامُوا، نہ وہ کسی سے دبے، نہ ڈرے، ڈٹ کے رہے. اور ڈٹ کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور جو ڈٹ کے رہتے ہیں، تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا، وہ ان کی بات ہی ایسی تھی، نہیں وہ کوئی بات کرتے تھے. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے. بات کون سی کرتے تھے؟ إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہ کہ کہتے تھے. ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، ایک ہی بات ہوتی. کیا بات تھی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ ہیں صبر والے. وہ کہتے ہیں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آزمائش آئے، واہ سبحان اللہ، کیا صحابہ کرام کی بات ہے، کیا نبی علیہ السلام کے غلاموں کی بات ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہے تیرے حکم میں، یا اللہ وہ معاف فرما دے.
تیرے حکم میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ وہ معاف فرما دے. واہ 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 اسرافنا فی امرنا، کسی کام میں یا اللہ ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے نا تو وہ ہمیں معاف فرما دے. واہ اسرافنا فی امرنا، واہ اسرافنا فی امرنا، یا اللہ کسی کام میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو معاف فرما دے. وثبت اقدامنا، یا اللہ جب ہم جہاد کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ. وثبت اقدامنا، ثابت قدم رکھ. یہ قرآن پاک کا ترتیب وار ترجمہ چل رہا ہے، ترجمہ چل رہا ہے. احمدیہ کے حواریوں یہ قرآن پاک کا سیدھا ترجمہ چل رہا ہے. وثبت اقدامنا فعل امر ریکویسٹلی، ثابت قدم رکھ ہمیں. منصورنا، واو کا علیحدہ کرے انصرنا، واو کا علیحدہ کرے نا تو آگے بنسی آنسار. واہ جی واہ، علم کی بنا، علم کے سمندر کی ٹھاٹھیں ہیں. لفظ کچھ کا کچھ بنا دیا، پر پھر پتہ نہیں ترجمہ کیا ہے. جو لکھا ہوا وہ بھی مفہوم غلط بتا دیا. وانصرنا اور انصرنا، اور ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین، جو آمدیسہ والے ان پہ ہماری یا اللہ مدد فرما، ہمیں نصرت عطا فرما تاکہ ہم تیرے دین کو صحیح ان تک پہنچائیں. ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. پہنچ گیا نا کہ ذالک کا صحیح ہے، تل کا غلط ہے. جو آپ کے دماغ میں فطور آمدیسہ نے ڈالا تھا تلکا کا، وہ غلط ہے. کہ الکتاب مذکر ہے. چلو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ثواب اجر عطا فرمائے گا. وحسنہ ثواب الآخرہ، اور بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. وحسنہ ثواب الآخرہ، اور بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ساتھ محبت فرماتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں، جو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تکلیف میں کسی کے کام آتے ہیں، غریب آدمی کا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی احسان ہے. ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں. تکلیف ہوگی مجھے، دوسرا مجھے میرا ہمسایہ پوچھنے آ گیا، مولوی صاحب تجھے تکلیف ہو گئی ہے، قاری صاحب تکلیف ہو گئی ہے، کسی قسم کی ضرورت تو نہیں. آدمی بلا جھجک کہہ دے بھائی ہے یا تھوڑا سا یہ کام چاہیے، کچھ 4 پیسے چاہیے، میں دوائی لے لوں، تو وہ اس کو دے دیتا ہے. یہ احسان ہے. اللہ کہتا ہے اس کا بھی، اس کی نیکی کو بھی میں ضائع نہیں کرتا. دوائی لے کے آ جا یار میرے لیے، یہ پیسے لے جا، میں نہیں جا سکتا، بچہ میرا ہے نہیں، فلاں نہیں ہے، تو میرے لیے دوائی لا، تو وہ دوائی لا کے دے دے. یہ احسان ہے. نہ پیسے خرچ کرے، اسی کے پیسے سے احسان کر دے، یہ بھی احسان ہے. بیمار پرسی کرنا احسان ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ الفت محبت جس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہمیں سکھایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، باہمی محبت، الفت، باہمی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، یکجہتی عطا فرمائے. جو بیماری پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے تمام عالم اسلام کو نجات عطا فرمائے. جن کو ہو چکے ان کو شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.